آپ سے میں ایک مرتبہ پھر سے پوچھنا چاہوں گی ہر روز کی طرح، اب بھی آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آنیسٹلی اب مجھے مشکل لگنے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کا یعنی اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور میرا اس بات پہ بلیو کرنا کہ الیکشن ہوں گے اور اپنے وقت پہ ہوں گے، آئین کے وہ سب کچھ تھا آئین کے مطابق، اور آئین میں واضح لفظوں میں لکھ رکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ظاہر ہے جب اس کی بنیاد پہ آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ عدالت میں جائیں گے، معاملہ عدالت چونکہ الٹیمیٹ فورم ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی چیز کی تشریح ممکن ہوتی ہے، تو وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فیصلہ تو 90 دن کا آئے گا. لیکن پہلے میں نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا اور پھر ایک جج صاحب پر مشتمل ایک بینچ بنا، اور اس کے بعد پھر اس پہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوگی. پھر جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں اب صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ 9 ججز کے بینچ سے بات شروع ہوئی تھی، اور اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل اس مقدمے کا فیصلہ جب ہوگا یا کل اس مقدمے کی جب سماعت ہوگی تو اس میں کتنے جج بیٹھے ہوں گے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس دن 9 ججز تھے اس دن یہ بات سبھی لوگ اس کو قابل تعریف اقدام سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا بینچ بنایا گیا ہے اور مسئلہ ونس فار آل طے ہو جائے گا. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا اسی دوران، اسی سماعت کے دوران اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ یہ ہیں کہ مسئلہ دستور کی تشریح کا جس گھر میں ہے یعنی عدلیہ میں، وہاں پہ تقسیم ہے، اور اب تو وہ تقسیم اتنی بائن ہو گئی ہے، یعنی ظاہر و باہر ہو گئی ہے کہ اب آپ کو خوف آنے لگا ہے. خوف اس بات کا ہے، جو میں بڑے احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، خوف اس بات کا ہے کہ آپ کے ہاں ہوا کیا ہے. کچھ ججز کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 2 تھے ہم، لیکن وہ 4 ججز کا فیصلہ ہے. کچھ ججز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ 4 تھے دراصل آپ 4 نہیں تھے، اب 2 تھے. کنفیوژن ہے. اسی طرح 184(3) پہ یک کل ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ جو اختلافی نوٹ لکھا گیا تھا اس میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ جناب جن مسائل پہ یہ فیصلہ آیا ہے وہ مسائل تو ہمارے سامنے آئے نہیں بینچ کے سامنے، تو لہٰذا فیصلہ کیسے آ گیا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر جو بینچز کی بجائے خدا نخواستہ گروپنگ ہے. آپ کو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک بینچ جو حکم دے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کوئی دوسرا بینچ اس سے متصادم حکم دے دے اور تیسرا بینچ کوئی ان دونوں سے متصادم حکم دے دے. عدلیہ ہماری جو ہے وہ اس وقت ہم عدلیہ کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے، ہمارا قانونی نظام. اور یہ صورتحال لگ بھگ وہ ہے جو 90s کی دہائی میں سجاد علی شاہ صاحب نے کریٹ کی تھی. اور سجاد علی شاہ صاحب نے جب صورتحال کریٹ کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اچانک کچھ ججز اکٹھے ہوئے اور ظاہر وہ اکثریت میں تھے، تو انہوں نے الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت ان کو چیف جسٹس کو ہی اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا. صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن اس وقت تک جو اس کی سمت ہے وہ وہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے دنیا کو یہ چیز دکھانی ہے؟ یہاں پہ اب فیصلہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ فیصلہ کرنے والے ہمارے جج صاحبان. ہمارے دستور نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ جو وہ کہیں گے ہم دستور کی وہ شکل مانیں گے. ہم سب تو عدلیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے اس معجزے کا بھی انتظار ہے کہ شاید آج رات کو سب لوگ بیٹھیں اور اپنے اپنے اختلافات جو ذاتی ہیں خود ہی ہاؤس ان آرڈر کر لیں اور یہ کہیں کہ جناب دستور کا معاملہ جب آئے گا تو ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن اب تک کی جو خبریں ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں. ہمیں اپنے ججز پہ بھروسہ ہے، لیکن ہمارا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، کچھ کمزور پڑ رہا ہے. ہمیں ان ججز سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جب وہ فیصلے کریں گے تو وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو جائیں گے. لیکن اس وقت گلشن کے محافظ وہی ہیں، گلشن کے محافظ وہی ہیں، بالکل انہی سے توقع ہے. لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں پورے کا پورا گلشن ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اسے خطرہ لاحق ہو چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو
لیکن بہرحال اب دیکھیں کہ آگے امید کی جا سکتی ہے کہ اچھا ہو. آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ اگر فرض امید اور اپیل دونوں کی جا سکتی ہے. جی دیکھیے آئیڈیل صورتحال یہ ہے عظما کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، بس شاید نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے انہیں، کہ وہ پاکستان کے قاضی القضا ہیں. وہ یعنی ہمارے جو دستور میں سپریم کورٹ کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز، یہ ہے یعنی چیف جسٹس کا اتنا بڑا رتبہ ہے. اب چیف جسٹس صاحب اگر یہ میں انہیں قانونی اختلافات کی بات نہیں کر رہا، میں ان اختلافات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ججز کے درمیان کوئی ذاتی سطح پہ کوئی رنجشیں ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو آج شاید ان سب کو بلا لینا چاہیے، یا ان سب کو اکٹھا کر کے جیسے بڑے چھوٹوں کو بٹھاتے ہیں، جیسے بڑے چھوٹوں کو بٹھاتے ہیں، کنویننگ پاور ان کے پاس ہے، بالکل ہے، وہ سب کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کے سامنے صورتحال رکھیں کہ جناب ہم یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ذاتی سطح کے ہیں میں ان سے بلند ہوں. اور چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر قرآن کے طالب علم ہیں. اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ، آپ کو پتہ ہے قاضی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جو پاکستان کے معماروں میں سے ایک ہے. جب اس سطح کے لوگ ہیں ہمارے پاس، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he is one of the jurists، یعنی ایسے ماہر قانون ہیں کہ دنیا بھی ان کی طرف دیکھتی ہے. تو اگر اتنی ساری صلاحیتوں کے لوگ ہمارے اور اس پس منظر کے لوگ اور اس ذہن کے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ہماری عدلیہ میں موجود ہیں، تو کیا اتنی بڑی بڑی شخصیات محض اناؤں کے اسیر ہو جائیں گی؟ اور وہ بھی ایسے کرائسس کے ٹائم میں، اور ایسے کرائسس میں دیکھیے ان سب کو اپنی ذات سے میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ بالاتر ہے، لیکن اگر کہیں کسی کو شکوک و شبہات ہیں تو اپنے ساتھی کے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمیں آئینی بہانا اندر پہ دیکھیے ہم اس ماحول میں جیسے آپ اور میں کام کرتے ہیں، یہ ہمارے دوست کیمرہ مین کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے جو کنٹرول روم میں بیٹھے کام کرتے ہیں، ہم سب کے درمیان ایک تال میل ہے. شاید ہم سب ایک دوسرے کو اس قدر پسند نہ کرتے ہوں کہ جتنا کسی سے زیادہ تعلق ہو اور کسی سے کم ہو، لیکن ان سب کا تال میل دراصل یہ پورے کا پورا کارخانہ چلاتا ہے. بالکل یہاں پہ ہم سب کو اپنی اناؤں سے بلند ہونا پڑتا ہے اس چھوٹے سے کام کے اپنے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے. تو جہاں مسئلہ پاکستان کا آ گیا ہے تو وہاں خدا کا نام ہے کہ اپنی اپنی انائیں جس کسی کی بھی ہیں اپنی اپنی اناؤں کو بلائے طاق رکھیں. اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں پاکستان سخت مصیبت میں، یہ جو کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے نا پاکستان میں، یہ اتنی آسانی سے رفع ہونے والا نہیں ہے. ہم کئی سال پیچھے جا چکے. آپ کے ارد گرد کے وہ لوگ جن کے بارے میں پاکستان میں طنز کیا جاتا تھا، وہ ملک آپ سے آگے نکل چکے. بالکل. اور ہم اپنی اپنی اناؤں کے اسیر ہو کے، اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہو کے ہم اس ملک کو پیچھے سے پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اندازہ خیر چھوڑیے اس بات کو، لیکن بہرحال توقع یہ ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہمارے جو لوگ ہیں یہ شاید سمجھ جائیں، کم از کم اتنا سمجھ جائیں جتنا اپنے گھر کے لیے کوئی پریشان ہوتا ہے. یقیناً حبیب صاحب آپ کی پریشانی بھی دیکھ کر اور جو عوام کی ہم پریشانی روزانہ دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر، ہم چلاتے بھی ہیں لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بحران کی وجہ سے جو ہم معاشی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کس قدر مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہمارے اکابرین کو کوئی سٹیپ تو لینا پڑے گا. لیکن حبیب صاحب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی تو آپس میں لڑائیاں اور تفریق بڑھتی جا رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایسا ہی کرتی ہیں. دشمنی کی حد تک. دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے نا، اس میں اس بات کو سمجھیے، پاکستان میں بہت ساری باتیں کلیشے کے طور پہ کی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور یہاں پر، اور جمہوریت کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے چائے ہے، چائے ہمیشہ گرم ہی اچھی لگتی ہے. جمہوریت میں شور شرابہ،
فرکشن، سیاسی جماعتوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، سیاستدانوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، اور یہی کسی بھی معاشرے کے لیے خیر و برکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیر و برکت، اسی سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، مختلف الخیال لوگ کبھی حکومت میں آتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں آتے ہیں، تو یہ جدلیاتی عمل سیاست کا آگے بڑھتا رہتا ہے جس میں ہلکی سی حرارت رہتی ہے۔ سیاستدانوں کا اکٹھا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں پوری شرح صدر کے ساتھ کہ سیاستدانوں کا منتخب ہونا ضروری ہے، اداروں میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ ادارے جو ہیں، سپریم کورٹ پہ سیاستدانوں کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ میں اگرچہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر مجھے کئی تحفظات ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے آج درست بات کہی کہ بعض اداروں کو سیاست سے بالاتر ہونا ہے، اور سپریم کورٹ ان میں سے ایک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ہمارے پاس اس کے سوا اور بچا کیا ہے؟ دستور کے مطابق کہ ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر جائیں اور وہاں پہ اپنے مسائل بھی پیش کریں اور ان کا حل جو ہو اس کو سارے مان لیں۔ ہم سیاستدانوں پہ ان کی بساط سے زیادہ وزن ڈال رہے ہیں۔ ابھی صاحب آپ دکھے دل کے ساتھ آج بہت اپیل کر چکے ہیں سپریم کورٹ کی خدمت میں، امید ہے کہ جج صاحبان اس پر ضرور غور کریں گے۔ تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آیا؟ 2 اسمبلیاں توڑ کے کیا حاصل کیا تحریک انصاف نے؟ اب تک مقدمات میں پھنسی ہوئی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مارے پڑ رہی ہیں کارکنان کو، کیا حاصل کیا پاکستان؟ یہ جتنی بھی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں نا، میں آپ کو سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ بتاؤں کہ یہ ساری صورتحال بالکل ایسی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ دے دیا۔ اچھا، بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہیں ملے تو تحریک انصاف ہار رہی، ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کیمپین شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ تحریک انصاف کی کیمپین شروع ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی تھی بطور وزیر اعظم، عدالت میں وہ بحال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہی۔ جب لوگوں کے بیچ میں ان کی پالیٹکس چلی گئی تو انہوں نے پھر الیکشن بھی جیت کے دکھائے۔ اب تک یعنی آج کی تاریخ تک ان کی جتنی بھی جد و جہد تھی وہ تحریک انصاف کے لیے حکومت کا حصول تھی، ایسا ہی تھا، یہی تھا نا، اور اس سے ڈیفینیٹلی جمہوری طریقے سے تھی، یہ سارے کام پولیٹیکل ہو رہے تھے۔ لیکن آج کے بعد یعنی جو آج ہوا ہے پاکستان کے اندر اور گزشتہ چند دن سے جس کی کلمینیشن آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو حکومت کے حصول کی تحریک تھی وہ دستور کی بحالی کی تحریک میں بدل جائے گی۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنائیں یا جو مرضی بینچ بنائیں، ہمیں تو 90 دن میں انتخابات چاہیے۔ تو اب جب نہیں، اب تو انتخابات 90 دن کی الیکشن کا سوال تو اب کہیں آگے پیچھے ہو گیا، اب تو بحالی دستور کی تحریک ہے۔ جب آپ کسی تحریک کو اصول پہ استوار کر لیتے ہیں، سیاست پہ استوار نہیں ہوتی، یعنی سیاسی مفادات پہ استوار نہیں ہوتی بلکہ ایک اصول پہ آ کھڑی ہوتی ہے، تو اس تحریک کی کامیابی میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اٹھا کے اس درجے پر فائز کر دیا ہے کہ جہاں پہ وہ اصولی موقف لیے ہوئے نظر آ رہی ہے اور باقی تمام لوگ بے اصولی پہ مبنی موقف لیتے ہیں۔